بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور سعودیہ کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس کے اندر یہ بات طے کی گئی ہے کہ کسی ایک ملک پر بھی حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، اور بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت وہ پاکستان کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا ماضی میں بھی ایسے معاہدے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ہوئے ہیں، اور خطے پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اور دنیا اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اس حوالے سے اہم ترین معلومات ہم اپنے تجزیے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے پہلے بھی بہت سے دفاعی معاہدے ہوتے رہے ہیں، جس میں ٹریننگ کا معاہدہ ہے، یا اسی طرح اسلحہ کی ترسیل کا معاہدہ ہے، یا دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ اسلامی فوجی اتحاد بنا تھا، لیکن اس نوعیت کا یہ تاریخ میں پہلا معاہدہ ہے۔ ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب جو ہے وہ زیادہ تر امریکہ سے معاہدے کرتا تھا، ہتھیار وغیرہ خریدنا، دفاعی معاملات، دفاعی تعلقات ان کے ساتھ طے کرتا تھا، لیکن اب اس نے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، کیونکہ قطر کے اوپر اسرائیل کا اٹیک ہوا، اور پھر اسی طرح یمن کا اور سعودیہ کا ایک پرانا جھگڑا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور یمن کی سپورٹ مکمل طور پر ایران کی ہے، کیونکہ جتنے بھی اس خطے میں مسلم ممالک ہیں ان کے اندر جو ملیشیائے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران ان کی سپورٹ کرتا ہے۔ تو یمن اور سعودیہ کے جھگڑے میں ایرانی سپورٹ یمن کو حاصل ہے، تو سعودیہ کو خطرہ یمن سے بھی ہو سکتا ہے، سعودی عرب کو خطرہ اسرائیل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب سعودی عرب کو کسی بھی ملک سے خطرہ ہو، لیکن حرمین شریفین وہ تمام امت مسلمہ کا متفقہ طور پر ایک مقدس اور محترم مقام ہے۔ اس کے لیے ہر مسلمان اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی ہمہ وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کا انتخاب کیا ہے سعودی عرب نے، اور یہ جو پاکستان کا انتخاب کیا ہے اس کے پیچھے ہمیں سلوٹ اور سلام پیش کرنا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، کہ جنہوں نے ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے پاکستان کو ایک ایٹمی ملک بنایا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایٹمی پاور اگر ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اور حالیہ دنوں جو عزت، جو اعزاز پاکستان کو ملا ہے، اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا نے پاکستان کو روکا کہ آپ بھارت کو جواب نہ دیں، آپ اس کو نہ ماریں، لیکن پاکستانی آرمی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں رکھتی ہے، اور اس کے مقابلے کی دنیا میں کوئی اور آرمی نہیں ہے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے، کیونکہ یہ آرمی ایمانی جذبے کے ساتھ سر تپا لیس ہے، اور ایمانی جذبے کے ساتھ، شہادت کے جذبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ تو دنیا نے روکا، دنیا کے روکنے کے باوجود نہ تو آرمی پیچھے ہٹی، ہمارا ملک پیچھے نہیں ہٹا، ہم نے بھرپور طریقے سے ان کو جواب دیا، یہاں تک کہ انڈیا، ہندوستان، بھارت ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا، اور ہماری پاک فضائیہ جو ہے اس کی مہارتیں دنیا نے دیکھی اور دنیا نے اس کو مانا، اور ایک جرت مندانہ فیصلہ تھا اس وقت، تھا فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کا، اور انتہائی مدبرانہ اقدام تھا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا۔ نظریاتی سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سراہنا چاہیے۔ تو یہ اچھا فیصلہ تھا، ایک مضبوط فیصلہ تھا، بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، اور پھر اس کی وجہ سے پاکستان کا مورال بہت بلند ہوا۔ اس سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم جو پہلے سابق رہے، وہ جاتے تھے ممالک میں، وہ عزت و اہمیت نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ دوسرے ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں یا وہ ذمہ داران ہیں وہ ملنے کے لیے نہیں آتے تھے، گورنر لیول کے لوگ جو ہیں وہ استقبال کے لیے آیا کرتے تھے، اور بڑا ان کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ایسا شاندار استقبال ہوا وزیر اعظم پاکستان کا کہ سعودی فضائیہ کے جو جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ ان کو آگے سے ان کو ویلکم کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کی لینڈنگ ہو رہی ہے، اور ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، آپ کی آرمی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی آرمی مضبوط ہے تو آپ کا سب کچھ مضبوط ہے۔ آپ کے پاس پیسے تو ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک مضبوط آرمی نہیں ہے، تو قطر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، دیگر عرب ممالک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو
قابل تعریف ہیں پاکستانی آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں کہ سعودی عرب جیسا ملک جو ڈالروں میں لاکھوں ڈالروں میں امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، اس نے آج انتخاب کیا تو ہماری اس مقدس سرزمین پاکستان کے ان عظیم فوج کا انتخاب کیا کہ اور انہوں نے سمجھا کہ حرمین کی حفاظت صحیح معنوں میں اگر کر سکتی ہے تو پاکستانی فوج کر سکتی ہے۔ یہاں وہ مماثلت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس معاہدے کو سراہنا چاہیے، دنیا کے اندر ایک اچھا پیغام گیا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ اب جو دوحہ کے اندر کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی ایک مشترکہ تمام مسلم ممالک کا اتحاد ہونا چاہیے۔ مسلم ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ وہ تمام مسلم ممالک پر حملہ شمار ہوگا۔ اس طرح کا ایک معاہدہ ہونا چاہیے جیسا کہ احمد الشرع نے، جو شام کے صدر ہیں، بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب متحد ہو جاتے ہیں تو ظلم خود بخود مٹ جائے گا۔ ظلم کو مٹانے کے لیے ہمارا متحد ہونا ضروری ہے، اگر ہم متحد نہ ہوئے تو ظلم بڑھتا رہے گا۔ تو اس حوالے سے یہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فوجی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، اس معاہدے کا کریڈٹ یقیناً ان کو جاتا ہے، اور یہ انتہائی عزت افزا بات ہے سعودی عرب کی مین شاہراہوں پر، اور اسی طرح ریاض کے اندر پاکستان کے اور سعودیہ کے پرچم لہرا رہے تھے، جن کی وجہ سے ہماری قوم کا مورال بلند ہوا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اس طرح کے اگر فیصلے ہوں تو ہمارا قومی وقار بلند ہوتا ہے، ہمارا ایک تعارف دنیا کے اندر جاتا ہے کہ ہم دبنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ڈٹ کر میدان میں اترنے والے ہیں۔ اور اب کوئی بھی ملک ہو وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے یا سعودیہ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دونوں متفقہ طور پر اس کو جواب دیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھارت کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، ہندوستان کو اس معاہدے سے بڑی تکلیف ہے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کی چپکلش چلتی ہی رہتی ہے، اور ہندوستان کی کافی سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو ان کو بھی بڑی تکلیف ہے۔ لیکن جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ اقدام خراج تحسین پیش کرنی چاہیے اس میں فیلڈ مارشل کو، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو۔ یہ معاہدے اچانک نہیں ہوا کرتے بلکہ دنیا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاہدے ہوا کرتے ہیں، اور یہ معاہدہ ہونے کا ایک ہی بنیادی سبب ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔